آپ نے سنا ہوگا نا براڑی علاقے میں ہندو مہا پنچایت، اس قدر مسلمانوں پہ الزام، اس قدر قرآن کے خلاف، اس قدر حدیث کے خلاف مسلمانوں پر بے بنیاد الزام لگائے گئے، بغیر ایڈمنسٹریشن کی پرمیشن سے مہا پنچایت بلائی گئی۔ بھائی اگر آپ کو قرآن سے اعتراض ہے ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ، بات کر لو۔ اگر حدیث سے اعتراض ہے ہم سے بات کر لو، ہم آپ کو یقین دلا دیں گے، بات کر لو۔ ہم تو انٹرفیتھ پروگراموں میں جاتے رہتے ہیں، ہر دھرم کے دھرم گروؤں سے ہمارا اچھا تعلق ہے۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے دھرم کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے تم ہندو مہا پنچایت کر رہے ہو، دکھاؤ ہمیں ہندو دھرم میں لکھا ہوا ہے یہ سارا؟ تم ہندو ہندو کرتے رہتے ہو، کیا ہندو دھرم میں ہے یہ سارا لکھا ہوا جو تم کر رہے ہو؟ یہ ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے دھرم کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اقلیتوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں، اور بے بنیاد الزام لگا کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، امن کو برباد کر رہے ہیں، ملک کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے تو سرکار کو ضرور سوچنا چاہیے۔ جو امن برباد کرنے والے ہیں وہ معافی کے قابل نہیں ہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں خوشی ہوئی پردھان منتری جی نے رمضان کی مبارکباد دی مسلمانوں کو۔ انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ بہت اچھا ہوتا ہے، غریبوں کی خدمت کا ہوتا ہے، بے شک شکریہ، لیکن یہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ فرمائیے آپ۔ یہ جو ہندو مہا پنچایت کر کے کچھ کر رہے ہیں ذرا توجہ ان پہ بھی تو ہو جائے۔ ہم تو سواگت کرتے ہیں، ہم تو اس دیش کے لیے ہیں، دیش کے ہت میں کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا امریکی کانگریس میں، میں نے سنا کہ امریکی کانگریس میں اعتراض اٹھ گیا کہ بھئی ہندوستان میں کبھی اذان پر، کبھی حجاب پر، کبھی حلال گوشت پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی پر، کبھی قرآن پر، کبھی حدیث پر جو اعتراض ہو رہا ہے، امریکی کانگریس میں اعتراض اٹھ گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کا جو ایک بڑا بڑھیا شہر ہے نیو یارک، نیو یارک میں ایک بہت ہی اچھا بازار ہے ٹائمز اسکوائر۔ ٹائمز اسکوائر بہت بڑا بزنس سینٹر ہے، ساری دنیا میں مشہور ہے، سارے امریکہ میں مشہور ہے۔ وہاں ٹائمز اسکوائر میں وہاں مسلمانوں نے روزہ افطار کا پروگرام بھی کرتے ہیں، مغرب کی نماز جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، اور نیو یارک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس سال ٹائمز اسکوائر میں تراویح کی نماز بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کے دین کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ اگر مسلمان اخلاق کا ثبوت دیں اور واقعی قرآن و حدیث کے مطابق چلے تو اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور طرح طرح سے بنگلورو میں آپ نے سنا ہے نا، کرناٹک میں پولیس نے سارے نوٹس بھیج دیے مسجدوں کو، ارے لاؤڈ اسپیکر اتارو۔ بھئی کیا ہو گیا؟ کیا کسی کیڑے نے کاٹ لیا آپ کے؟ کیا ہو گیا؟ بنگلورو تو پہلے سے بھی بنگلورو ہے، کرناٹک پہلے سے بھی ہے، دیش بھارت ہمارا پہلے سے بھی ہے، 75 سال آزادی کو ہو گئے، کیا ہو گیا؟ کوئی ایسی مصیبت آ گئی؟ جگہ جگہ اذان کے بارے میں، اذان کے بارے میں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بس مسلمان کبھی بھی کسی پر اعتراض نہیں کرتے۔ کوئی دھرم والے کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا اعتراض کی بات ہے؟ کوئی دھرم والے اپنے دھرم کی عزت کریں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں، ہر دھرم کا احترام کرتے ہیں ہم، لیکن کبھی اذان کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی گوشت کے نام پر، کبھی کسی نام پر۔ کل آیا تھا ایک ایجنسی والا میرے پاس، کہہ لیں امام صاحب وہاں ہاسپٹل ہے۔ میں نے کہا نیا بنا ہے ہاسپٹل وہاں؟ کہ جی وہاں اسکول بھی ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ مسجد ابھی بنی ہے یا اسکول ابھی بنا ہے یا ہاسپٹل ابھی بنا ہے؟ کون سی چیز نئی بنی ہے؟ کیا چیز نئی ہے؟ بہرحال ہم تو اپنے ماننی پردھان منتری جی سے کہیں گے، ہم تو عدالت سے کہیں گے، ہم تو کیندر سرکار سے کہیں گے، ہم تو اچھے اچھے لیڈروں سے کہیں گے کہ مہربانی کر کے ان لوگوں کو روکا جائے، یہ آپ کی بے عزتی کرا رہے ہیں۔ دیکھیے جہاں کہیں بڑے بیٹھے ہوں اور کوئی چھوٹے بیٹھ کر بدتمیزی کریں
تو بے عزتی کس کی ہوتی ہے؟ بڑوں کی ہوتی ہے نا۔ جہاں ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، جہاں سپریم کورٹ بیٹھی ہے، جہاں پارلیمنٹ بیٹھی ہے، جہاں راشٹرپتی بیٹھے ہیں، جہاں پردھان منتری بیٹھے ہیں، جہاں بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں، وہاں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو بکواس کرتے پھر رہے ہیں، تو بے عزتی کس کی ہو رہی ہے؟ بڑوں کی ہو رہی ہے نا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جی ہر طرف، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے بودھ ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اپنے آئین نے حق دیا ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو ذاتی طور سے کسی مسجد سے پریشانی ہے تو بیٹھ کر بات کر لو، کوئی بات نہیں، مسلمان ایک شریف قوم ہے۔ اگر آپ کو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے تکلیف ہے، آپ آ کے محبت سے بات کریے، بھائی آپ کے لاؤڈ اسپیکر سے ہمیں یہ تکلیف ہے۔ مسلمان ایسے نہیں ہے جو سنیں گے نہیں، لیکن ہر لاؤڈ اسپیکر سے تکلیف ہو رہی ہے، ہر ایک سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب نوراترے آ گئے، کہتے ہیں دکانیں بند کرو، گوشت کی دکانیں بند کرو۔ ایس ڈی ایم سی ہے دلی کی، ساؤتھ کی، اس نے بھی کہہ دیا دکانیں بند کرو، یو پی والوں نے بھی کہہ دیا دکانیں بند کرو۔ کیوں بھائی کیوں بند کرو؟ کہ جی ہمارے نوراترے ہیں۔ اچھا بھائی، آپ کے نوراترے ہیں نا، آپ تو اناج نہیں کھاتے نا نوراترے میں، تو اناج کی دکانیں بھی تو بند کراؤ۔ آپ تو کافی بھی نہیں پیتے تو کافی کی دکانیں بھی بند کراؤ نا، لہسن نہیں کھاتے وہ بھی بند کراؤ نا، پیاز نہیں کھاتے وہ بھی بند کرو نا۔ خالی گوشت پر ہی کیوں مصیبت آ رہی ہے؟ میں گوشت والوں کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن دیکھیے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ اگر کسی کا بزنس ہے وہ بیچارہ کر رہا ہے، کرنے دو، تم اپنے نوراترے کرو۔ لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، پھر میں وہی کہوں گا، یہ اپنے دھرم کو بدنام کر رہے ہیں، یہ اپنے دھرم سے نفرت دلا رہے ہیں۔ اچھے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ ان کی باتوں کو اچھا نہیں مانیں گے، کوئی نہیں مانے گا۔ اور ہم تو یہی کہیں گے، پھر وہی سرکار سے کہیں گے کہ ان پر دھیان دیا جائے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے۔ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، ایئر انڈیا کا ایک سینئر ایئر لائن آپریٹر ہے دانش وارسی، ایئر انڈیا کا مشہور پائلٹ ہے دانش وارسی۔ عراق کے اندر جب 250 نرسیں پھنس گئی تھیں تو دانش وارسی جا کر وہاں سے ان کو نکال کے لایا، ایئر انڈیا والے لے۔ جب کووڈ آیا تو امریکہ میں، پیرس میں، لندن میں، کہاں کہاں سب جگہ جا کر وہاں سے دانش وارسی ان کو نکال کے لایا۔ مشن وندے بھارت جو چل رہا تھا، 6000 ہندوستانیوں کو دانش وارسی ایئر انڈیا میں نکال کے لایا۔ اور ابھی جو یوکرین میں پھنس گئے تھے لوگ، یوکرین سے کیف سے لے کر اس نے وہاں کا منظر بتایا، کس قدر آگے بھڑک رہی تھی، کس قدر تباہی مچ رہی تھی۔ اس نے یہ کہا میرے پاس صرف 25 منٹ تھے، اپنے جہاز کو لینڈ بھی کرانا ہے، طالب علموں کو لینا بھی ہے، اور 25 منٹ میں لے کر ٹیک آف بھی کرنا ہے، اڑنا بھی ہے۔ اپنی جان جوخم میں ڈال کے دانش وارسی نکال کے لایا۔ کل 8000 ہندوستانیوں کو ایک مسلمان پائلٹ ایئر لائن آپریٹر بچا کے لایا۔ ایسی سیوائیں بہت ہیں۔ مسلمان سیوا میں پیچھے نہیں ہے، مسلمان ہندو مسلم کا فرق نہیں رکھتے۔ 8000 جو ہندوستانیوں کو لایا، آپ بتائیے 8000 میں کتنے مسلمان ہوں گے؟ ہم ہندو مسلمان نہیں دیکھتے، ہم اپنا بھائی مانتے ہیں۔ کوئی ہندو ہے ہمارا بھائی، کوئی سکھ ہے ہمارا بھائی، ہر دھرم کا ہمارا بھائی، مسلمان کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر مہربانی کر کے جو یہ بکواسیں کرتے پھر رہے ہیں ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اور ایک یہاں کی جو سامپردائک سدبھاؤ ہے، کمیونل ہارمنی ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کو برباد کرنے والے لوگوں پر کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بے عزتی ہماری نہیں ہے، یہ بے عزتی بڑوں کی، بے عزتی بڑوں کی ہے۔ اگر وہ چپ رہیں گے تو بھی بے عزتی ہے۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سرکار ہے، بھارت سرکار، جو راجیہ سرکاریں ہیں، وہ ہندو مسلم ایکتا کے لیے کام کریں، اور مسلمانوں کے خلاف جو بے بنیاد، بیس لیس
جو الزام تراشی ہو رہی ہے اس کو ختم کرایا جائے اور پیار و پریم کی گنگا یہاں پر بہائی جائے۔